مسلمانوں کی تاریخ سے پہلے ہو گئی۔ اگر تم نے بڑے بڑے گستاخوں کو تحفظ نہ دیا ہوتا تو آج چھوٹے چھوٹے گستاخ پیدا نہ ہوتے۔ بڑے بڑے گستاخوں کو تو تم نے اپنی تاریخ میں محفوظ رستے دے دیے۔ یہ چھوٹے گستاخ اسی وقت پیدا ہوئے جب بڑے گستاخوں کو تم نے چھپا لیا۔ امامت کسی بھی دور میں تخت اور تاج کی محتاج نہیں رہی۔ جب ابو سفیان کے بیٹے نے علی کے بیٹے حسن کو دربار میں بلایا تھا، میرے بادشاہ حسن نے آ کے جو پہلا جملہ کہا تھا، یہ میری قوم کے چہروں کی رنگت بدل دے گا۔ میرے مولا حسن نے دربار میں آتے کہا، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ جو مات میں بیٹھے ہو، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو یہ اٹھانا۔ میرے بادشاہ حسن کا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ کیا بات ہے! اس نے کہا حسن یہ ممبر ہے۔ حسن فرمایا ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو بھونک رہا ہے۔ حسن نے جملہ کہہ کے دنیا کو لکھنے میں مجبور کر دیا، جس ممبر پہ بیٹھ کے خطیب علی کو بھونکے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ممبر نہیں ہوتا۔ اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ اور اس نے آنے سے پہلے انتظام کیا کروایا تھا؟ اسے خبر تھی کہ امام حسن آ رہے ہیں۔ اس نے دربار میں ایک قانون پاس کروایا، اسے کہا ابھی تھوڑی دیر بعد حسن آئے گا، کسی نے بھی حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا۔ توجہ رکھیے گا سر، کسی نے مولا حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں اہل بیت کے محب ختم ہو گئے۔ ادھر میرے بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، بابا جی سب سے پہلے یہ خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا تو نے تو کہا تھا کسی نے حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا، اور سب سے پہلے تخت چھوڑ کے تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ اس سے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، جو ہی حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا۔ اس نے میرا کان پکڑ کے مجھے اٹھ، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا ہے، اٹھ حسن کے احترام۔ وہ دیکھ سامنے حسن آ گیا۔ اگلی صدر سننا، کیا بات ہے! میرے بادشاہ حسن آ کے کرسی پہ بیٹھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مالک حسن کا کرسی پہ آ کے بیٹھنا تھا۔ تنخواہ دار ملازموں نے اموی حکمرانوں کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ کوئی ادھر سے بولا ابو سفیان میں یہ عزت تھی، کوئی ادھر سے بولا حاکم شام میں یہ عزت تھی۔ ہر کوئی آوازیں بلند کر رہا تھا۔ توجہ ہے پوری؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امامت اور حکومت کا فرق سنانے لگا۔ کیا بات ہے! اگلی صدر سننا، کیا بات ہے! میرے بادشاہ حسن آ کے کرسی پہ بیٹھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مالک حسن کا کرسی پہ آ کے بیٹھنا تھا۔ تنخواہ دار ملازموں نے اموی حکمرانوں کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ کوئی ادھر سے بولا ابو سفیان میں یہ عزت تھی، کوئی ادھر سے بولا حاکم شام میں یہ عزت تھی۔ ہر کوئی آوازیں بلند کر رہا تھا۔ توجہ ہے پوری؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امامت اور حکومت کا فرق سنانے لگا۔ کیا بات ہے! بڑی بات، بڑی بات۔ ہر کسی نے اٹھ کے جب اموی حکمرانوں کی تعریف شروع کی، ابو سفیان میں یہ عزت تھی، حاکم شام میں یہ عزت تھی، سارے تنخواہ دار ملازم جب چپ ہو گئے، اب میرے بادشاہ حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ منت میں نے بالکل نہیں کرنی، جہاں حق ہے وہاں سے ہاتھ اٹھے گا۔ جتنے ممبر پہ چہرے بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے، میرے مولا حسن کا پہلا جملہ، بابا زرغام شاہ جی پہلا جملہ لوگوں کے چہروں کی رنگت سے بتائے گا کون کون حسن کا نوکر بیٹھ۔ میرے مولا حسن دربار میں اٹھ کے کھڑے ہوگا، اوے عرب کے شجرے کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں، نہیں 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 نہیں، ابھی وہ ہاتھ اٹھا نہیں۔ میرے مولا حسن کا دوسرا جملہ، حسن نے کہا اوے گندگی کے ڈھیر میں اگے ہوئے پودوں، تمہاری یہ جرت کہ تم حسن کے سامنے اپنے خاندان کی تعریفیں کرو۔ حسن نے کہا میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک اور اپنے باب علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا نام بھی پڑھتا ہوں، ایک ایک کا کردار بھی پڑھتا ہوں۔ اگر تم میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سناؤ۔ میں اونچی آواز میں کیا بات ہے! کیا بات ہے! اپنے خاندان کا شجرہ پڑھتا ہوں،
اگر تم میں کسی میں جرت ہے، اونچی آواز میں نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماؤں کا کردار پڑھ کے سناؤ۔ یہ کہہ کے میرے مالک حسن بیٹھنے لگے، یا اس کے تخت کے پیچھے سے ایک بندہ بولا، اس نے مولا علی کے خلاف ایک لفظ کہا۔ اتنا کہنا تھا میرے مولا حسن کا جملہ نہ ہو، بادشاہ حسین مجھے اگلی لفظ منبر پہ کہنے کی اجازت نہ دے۔ جب اس نے پیچھے سے بیٹھ کے میرے مالک علی کے خلاف ایک لفظ کہا، میرے مولا حسن اس کی طرف چل رہا، تو بولا، تو اسی کا بیٹا مشہور نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے؟ بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو، جن کی ہاتھ کسی کی مجبوری میں نہیں بدے ہوئے، تو اسی کا بیٹا ہے جس کا باپ اس سے 2 سال چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کے میرے مالک حسن اٹھے۔